اصحاب کہف کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ اصحاب کہف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے جو زمانہ تھا، تقریباً 523 سال کا عرصہ تھا حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد حضور کی آمد تک، 523 سال کا عرصہ۔ اس عرصے میں یہ جو اسرائیل کا علاقہ ہے، یروشلم وغیرہ، اس میں جو بادشاہ تھی، بادشاہ کا بڑا قریبی تھا، بادشاہ کا داماد تھا، بادشاہ کا داماد تھا، اور اس کے کچھ ساتھی تھے، دوست تھے۔ اب ان کی تعداد میں اللہ عز و جل نے بھی فرمایا کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، بعض کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ 9 تھے اور 10واں ان کا کتا تھا۔ اللہ نے یہ سارے قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے رجمًا بالغیب، یہ سارے ہواؤں میں تیر چلاتے ہیں، ان کی اصل تعداد اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ جو ویسے تو وہ جو شخص تھا نا، جو میں نے آپ کو بتایا بادشاہ کا داماد تھا، اس کا اس دور میں نام تھا میکسیملین۔ اس دور کی زبان میں اس کا نام میکسیملین تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اللہ عز و جل پر، اللہ عز و جل کا جو دیا ہوا دین ہے، اسلام ہے، وہ قبول کیا، ایمان لیا، اور پھر ظلم و ستم سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے اس علاقے سے ہجرت کی، سارا پروٹوکول چھوڑ دیا، بادشاہ کا داماد ہے، سارا پروٹوکول چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکل پڑے، اور ایک غار میں گئے۔ وہاں گئے تو اب دیکھیں یہاں پر کتنے مزے کی بات ہے، ساتھ ان کے ایک کتا تھا۔ اب یہ میں آپ کو نبیوں کی بات تو نہیں بتا رہا، نبیوں کی بات نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی بات ہے۔ تو جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ کتے کو بھی اگر نسبت ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کتے کو بھی جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو کتا ہے نا، ایک ہی کتا ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا، اس کتے کو اللہ عز و جل قیامت کے دن انسانی شکل میں جنت میں داخل فرمائے۔ یہ وہ کتا ہے جو ولیوں کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے۔ جب یہ کتا ان کے پیچھے پیچھے آیا نا، تو انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی، تو وہ کتا اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ نے بولنے کی طاقت دی، وہ بولا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ پر بھونکوں گا نہیں۔ اور اللہ کے ولیوں پر بھونکنا بھی کتے گناہ سمجھتے ہیں، میں آپ پر بھونکوں گا نہیں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لے۔ تو اللہ عز و جل نے ان کو غار میں پناہ دی، اور پھر وہ غار کو اللہ عز و جل نے مکڑی کے جالے سے بند فرما دیا۔ اور جب وہ بادشاہ کی فوج آئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کئی سالوں سے بند ہے، جس طرح مکڑی کا یہ جالا ہے، یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بند ہے، تو یہاں تو وہ نہیں ہو سکتے، تو وہاں سے گزر گئے۔ اللہ عز و جل نے ان پر نیند طاری فرما دی تھی، اور کتنی نیند تھی، روایات میں آتا ہے کہ اگر قمری سالوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 300 شمسی سالوں کے اعتبار سے 300 سال تک وہ سوئے رہے، اور اگر قمری سالوں کے حساب سے دیکھا جائے تو 310 سالوں تک وہ سوئے رہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ انسان کا جسم تو اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے، اتنی اس میں ایبلٹی نہیں ہے کہ اتنے عرصے تک وہ بغیر ہوا کے، بغیر سورج کے گزارا کر سکے۔ ایک پشاور میں 2-3 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک والد نے اپنی بیٹی کو پیدا ہونے سے لے کر اس کی جوانی تک گھر سے باہر نہیں جانے دیے، تو اس کو ایسی اسکن کی بیماری لگی کہ 18 یا 19 سال کی عمر میں وہ اس کا وصال ہو گیا۔ کس لیے کہ اس کے جسم کو سورج کی شعاعیں، جو کہ انسان کے لیے وٹامن ڈی ہے اس میں، جو کہ انسان کے جسم کو بہت بڑی مقدار میں چاہیے، وہ نہیں ملتی تھی، تو اس کو بیماری لگی جس کی وجہ سے اس کا وصال ہوا۔ تو اللہ عز و جل نے اس صورت میں ساری تفصیل بتائی ہے کہ کس طرح اللہ نے ان پر نیند طاری کی، اور ہوا کو اور سورج کو ان کے اوپر کھولتا تھا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ وہ جو اصحاب کہف جس جگہ پر سوئے تھے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور سورج جب طلوع ہوتا تھا، ذات الیمین، دائیں طرف سے، اس طرف بھی ایک روشن دان تھا، تو جب تک سورج بلند ہوتا رہتا اس روشن دان سے وہ روشنی اندر آتی، 300 سال تک یہ ہوتا رہا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج غروب ہوتا تھا دوسری طرف سے، ادھر بھی ایک روشن دان تھا غار کے اندر، وہاں سے بھی وہ شعاعیں آتی تھی، روشنی آتی تھی، ان کے جسم کو وہ جو ضرورت تھی ان کی وہ پوری ہوتی رہتی، اور اللہ عز و جل ان کو کرپٹیل بھی بدلواتا رہا۔ 300 سال کے بعد جب وہ اپنے نیند سے بیدار ہوئے، باہر نکلے، ان کے پاس وہی سکے تھے جو اس دور میں چلتے تھے، بازار سے روٹی خریدنے گئے، وہ کتا بھی سویا رہا 300 سال بعد کیا کر،
بازار سے روٹی خریدنے گئے، انہوں نے کہا یہ تو خزانہ ہے، تم نے کہاں سے لوٹا؟ بہرحال ان کو پکڑ لیا گیا، اور پھر بعد میں بادشاہ نے، وہ جو اس دور میں بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، 300 سال بعد جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا۔ تحقیق کی کہ انہوں نے بتایا کہ ہم وہ ہیں سابقہ جو نکلے تھے، ہم اتنے ہیں اور ہم اس غار میں سوئے تھے۔ ان کو بہرحال وہاں سے بلایا گیا، بادشاہ نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کی دعوت کی، اہتمام کیا۔ جب انہوں نے حالات دیکھے سارے، تو پھر انہوں نے کہا اب ہم واپس جاتے ہیں، جس اللہ نے ہم پر اتنی مہربانی فرمائی ہے کہ ہمیں 300 سال تک زندہ رکھا ہے خواب میں، تو ہم اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تمام کا تمام قافلہ واپس غار میں گیا، اللہ کے حضور انہوں نے سجدہ کیا، اور اسی حالت میں اللہ عز و جل نے ان پر موت طاری کی۔ یہ ہے اصحاب کہف۔